الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نماز کی بنیادی لازمی شرائط جن میں سے کچھ کا ذکر کل بھی ہوا، مفسرین نے شرائط بھی کہا اور ان کو فرائض بھی کہا، کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اس لیے نماز سے قبل یہ جو 6 شرائط ہیں یہ حقیقتاً فرائض ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی کیا تھی؟ طہارت، یعنی پاکیزگی، کس کی؟ بدن کی، جگہ کی اور کپڑے کی۔ یہ تینوں چیزوں کی پاکیزگی لازمی ہے، جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے لگے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ دوسرے نمبر پہ ستر عورت کا ڈھانپنا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ بھی فرض ہے، لازمی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی جگہ ننگی ہو، بے پردہ ہو تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ قبلہ رخ سے ہٹا ہوا ہو، وہ مشرق کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے، دیدہ دانستہ۔ ہاں، وہ سفر کی نوعیت اور ہے، کسی سواری پہ ہوں، لیکن وہاں پہ بھی فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو تب آپ نے قبلہ رخ کا تعین کر کے، اس کا غالب گمان کر کے کہ اس طرف یہ ہے۔ اب تو خیر وہ سہولت آ گئی ہے، موبائل کے اندر بھی آپ قبلہ رخ کا تعین کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو استقبال قبلہ، قبلہ رخ کا ہونا یہ بھی لازمی ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز کا وقت ہونا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز وقت فجر کا ہو اور بندہ عصر شروع کر لے، وقت ظہر کا ہو اور بندہ مغرب شروع کر لے۔ جس نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے اس نماز کا وقت بھی ہونا لازمی ہے۔ ہاں، قضا نماز کی بات اور ہے، وہ تو اپنے وقت پہ ادا نہیں ہو سکی، قضا ہو گئی، تو وہ تو آپ کسی بھی ٹائم سوائے زوال کے کسی بھی ٹائم آپ قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص ادا پڑھنا چاہتا ہے
ادا کی ہی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نماز کو وہ پڑھنا چاہتا ہے اس نماز کا وقت ہونا بھی لازمی ہے۔ پانچویں نمبر پر اس کی نیت ہو کہ میں عمل کون سا کرنے لگا ہوں۔ نیت میں یہ بات ہو کہ میں اب فرض پڑھنے لگا ہوں، نفل پڑھنے لگا ہوں، وتر پڑھنے لگا ہوں، یا سنت پڑھنے لگا ہوں، اور کتنی پڑھنے لگا ہوں۔ ایک آدمی عادتاً آ کے کھڑا ہو گیا جی، شروع کر لیا، اور اس کی نیت میں یہ بھی نہیں پتا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یا کتنی تعداد میں پڑھ رہا ہوں۔ 2 فرض ہیں میرے، یہ 4 فرض ہیں۔ اگر یہ اس میں سے کوئی تعین نہ ہو، کوئی نیت میں یہ بات نہ ہو، تو پھر بھی عادتاً بندہ کھڑا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی آ کے نماز پڑھے گا اس کی نیت میں یہ بات، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، یہ فقہی ہے، آگے یہ اس کے اندر کافی تفصیلاً بحث بھی ہے کہ زبان سے اس نے وہ جملے کہے کہ نہیں کہے۔ تو بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہے، لیکن اگر زبان سے نہیں بھی کہی جا سکے تو اس کی نیت میں، مثال کے طور پہ اس کی نیت میں اتنا پکا ارادہ ہو کہ اگر اس کو ایک لمحے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پکڑ کے روک کے کسی بھی وقت بندہ پوچھے کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ فوراً سوچن میں نہ پڑ جائے کہ اب پتہ نہیں میں کیا پڑھوں، وہ فوراً جواب دینے کا اہل ہو، فوراً کہے کہ جی میں سنت پڑھ رہا ہوں اور 2 پڑھ رہا ہوں، یا میں 4 پڑھ رہا ہوں اور فرض پڑھ رہا ہوں۔ یعنی اس کی نیت میں اتنا پکا ارادہ ہو، اتنی پکی نیت ہو کہ ازبر ہو، اس کو سوچنا نہ پڑے، تو اس کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے جی کہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے، کانوں کی لو تک اٹھا کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ دیکھیں الفاظ اور بھی ہیں، سارے تسبیحات اور بھی نام موجود ہیں، اللہ اکبر بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، اور بھی ہیں، لیکن نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب نماز شروع ہوئی ثنا سے، تو ثنا تک پہنچنے تک، یعنی ثنا تک پہنچنے کے لیے، ثنا پڑھنے کے لیے اس سے پہلے 6 کام کرنے، 6 شرائط پوری کرنی ہے۔ 6 شرائط پوری کر کے پھر نماز میں داخل ہوں گے تو نماز قابل قبول ہے، وگرنہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی بندہ پوری نہیں کرتا تو اس کی نماز قابل قبول ہے؟ بولیے سارے، قابل قبول ہے نہیں ہے۔ اب نماز میں داخل ہو گئے، پھر نماز کے اندر 7 فرض رکھے، کتنے؟ اور نماز شروع کرنے سے پہلے کتنے؟ 6۔ نماز کے اندر کتنے؟ 7۔ اب 6 اور 7 13 فرائض ادا کریں گے تو آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ 13 کے 13 لازمی ہیں۔ وہ امتحانات ہوتے ہیں نا تو بعض میں تو گنجائش ہوتی ہے نا کہ جی 7 سوال لکھے ہوتے ہیں تو اس میں آپشن ہوتا ہے کہ جی آپ نے کوئی سے 5 حل کرنے، لیکن بعض پیپر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 5 سوال ہی دیے ہیں اور 5 ہی کرنے، 5 ہی لازمی۔ تو یاد رکھیں یہ 13 سوال ہیں جو 13 کے 13 ہی حل کرنے تو نماز قابل قبول ہے۔ اب نماز کے اندر جو 7 رکھے ہیں وہ بھی سن لیں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں جتنا ٹائم ہے۔ نماز کے اندر بھی اس کو بھی مفسرین نے بعد میں نماز کے اندر بھی شامل کیا، تکبیر تحریمہ۔
شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی نماز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، قیام، کھڑے ہونا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ چونکہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، اور نماز کے اندر ایک بھی فرض مس ہو گیا تو نماز قابل قبول نہیں، فاسد ہو۔ وہ واجب کی بات ہے کہ واجب چھوٹ گیا تو اس کا حل ہے کہ آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فرض چھوڑ دیا، فرض چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا تو پھر تو نماز گئی نا۔ تو ایک یہاں پہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جماعت رکوع کے اندر ہے تو بندہ باہر سے آیا اور اس نے آتے ہی کیا کیا، اللہ اکبر اور سیدھا رکوع، جلدی جلدی داخل ہوا نماز میں، اللہ اکبر اور سیدھا رکوع۔ دیکھیں آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پھر قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا، ثنا پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لی یا کوئی سورت پڑھ لی، جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر آپ رکوع جاتے ہیں۔ اب ایک شخص جو باہر آیا، آتے ہی اس نے کہا اللہ اکبر تو رکوع میں گیا، جلدی جلدی میں مجھے رکعت مل جائے، تو اب اس تکبیر کو آپ تکبیر تحریمہ سمجھیں گے یا رکوع میں جانے والی تکبیر سمجھیں گے؟ سمجھ آئی؟ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہی رکوع میں چلے گئے تو قیام کدھر گیا؟ اگر اس کو رکوع والی سمجھیں تو پھر تکبیر تحریمہ کدھر ہے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ بندہ آتا بھی ہے اور سب کچھ پڑھ کے بھی جاتا ہے، پھر لیتا اس کے کھاتے میں کچھ نہیں آتا، جس طرح خالی آیا تھا ویسے خالی گیا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے اب آ کے وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کے زیادہ دیر ٹھہرے نہیں تاکہ وہ جماعت میں رکعت میں شامل ہو سکے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا۔ اب دوسری مرتبہ کہے اللہ اکبر تو پھر رکوع میں جائے گا۔ اب یہ ہاتھ باندھنا اس کا قیام کا فرض پورا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں جائے گا۔ تو اس طرح اس بات کا بھی پورا خیال کرنا ہے، قیام۔ اور تیسرا کیا ہے جی کہ اس قیام کے اندر مطلقاً قرات۔ اب قرات اس رکعت کے حساب سے ہے کہ اگر آپ نماز ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھیں گے، یا اگر ایسی رکعت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی تو آپ صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو مطلقاً قرات کرنا، تلاوت کرنا۔ ہاں اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ اور بات ہے، وہاں تو آپ صرف ثنا پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ تو قرات یہ فرض ہے، ظاہر ہے اب مقتدی تو نہیں پڑھے گا، لیکن امام کی قرات چونکہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے تو اس لیے امام نے پڑھ لی تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی، لیکن قرات ہو گئی۔ کتنے فرض ہو گئے؟ بعد میں کیسے یاد کریں؟ تکبیر تحریمہ، قیام، اس کے بعد قرات، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اب اس کے بعد چوتھا رکوع، کتنے ہو گئے؟ اور 5واں سجدہ، اور چھٹا قعدہ اخیرہ۔ اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو درمیانی قعدہ جو ہے یہ واجب ہے، لیکن 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد جو اتحیات آ رہی ہے یہ فرض ہے، اور اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 کے بعد جو آ رہی ہے اتحیات تشہد وہ فرض ہے۔
تو قادہ اخیرہ آخری قادہ، اگر 2 پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد یہ آخری ہے، اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو 4 کے بعد یہ آخری ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنئہ، آپ دانستہ نماز مکمل کر کے پھر نماز سے نکلیں گے۔ ظاہر ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہے، یا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک نماز مکمل یوم یقوم الحساب تک اس بندے نے پڑھ لی، پھر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو نماز سے خارج کرتی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، اب غیر دانستہ نہیں ہوا، غیر دانستہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ نماز سے باہر آ گیا، نماز اس کی ہو گئی۔ کب جا کے؟ جب اس کی تشہد مکمل ہو جائے، اس کے بعد وہ خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ باہر آئے، یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے وہ نماز سے خارج ہوتا ہو تو نماز سے نکلنا یہ بھی فرض ہے، تاکہ ایسا نہیں کہ ایک نماز مکمل کی اور ساتھ میں اگلی کی نیت کر لی، اگلی شروع کر لی، ایسا نہیں، ایک نماز کو مکمل کیا، وہاں سے نکلنا بھی اب لازمی ہے تاکہ یہ نماز مکمل ہو سکے۔ تو اس طرح یہ کتنے ہوگا جی؟ 7، اور پہلی شرائط کتنی تھی؟ 6۔ ان 13 کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔